جو جج صاحب آج فیصلہ سنائے بغیر چلے گئے ہیں اور خاور مانیکا کے ساتھ جو وکلا کی جانب سے جیسا سلوک کیا گیا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سارے کیس کو؟ دیکھیے، دو باتیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ وکلا نے اور پی ٹی آئی نے مل کے نہ تو عدالتوں کے پلے کچھ چھوڑا ہے اور نہ ہی اپنے پلے کچھ رہنے دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جس طریقے کی گفتگو وہاں ہوتی ہے، جس طریقے کا رویہ وکلا نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے جس طریقے سے ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ وکلا گردی ہے، لیکن بہرحال یہ اس سے کم بھی کسی صورت نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ واپس لے جائیں ہم اور اپنے پروڈیوسر سے کہیں کہ وہ فوٹیج آپ کو دکھائیں جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تھا، توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اور جو کچھ پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوا تھا، اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ میں ہوا تھا. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ منظرنامہ کس نے تخلیق کیا ہے، یہ اسکرپٹ کس نے لکھا ہے، یہ ایک بڑی طویل بحث ہے. لیکن آج دو اہم یہی کچھ ہوا نا سیشن کورٹ میں بھی. دو اہم باتیں سیشن کورٹ میں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب عدت میں نکاح کیس کا تذکرہ ہوگا تو اس میں گفتگو اخلاق کے دائروں سے نکلتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جج اور وکلا کس کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں، اور جب اس قسم کے کیس کی پروسیڈنگ ہوگی تو اس میں جو مدعی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا گھر اجاڑا گیا ہے، اس کے جوان بچوں بلکہ بچوں کے بچوں کی خاتون جو ہے اس کو کوئی شخص اس کے گھر میں داخل ہو کے لے گیا ہے، تو وہ تو بہت کچھ کہے گا. اس کا تو رائٹ بنتا ہے ایز اے مدعی کہ وہ کہے. آپ نے غلط ثابت کرنا ہے نا، وکلا نے غلط ثابت کرنا ہے، لیکن یہ وہ کہہ ہی نہ سکے. تو خاور مانیکا نے ان کو گھر میں گھسنے کیوں دیا؟ یہ بھی بڑا دیکھیں، میں نے کہا نا کہ یہ سوال تو پھر اور طرف جائیں گے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بھائی گھسے کیوں وہاں، نہیں جانے کیوں دیا؟ آپ کا گھر ہے. دونوں طرف ہے نا اخلاق. ایک اخلاق یہ ہے کہ آپ نے بھائی آنے کیوں دیا اس کا، اور دوسرا اخلاق یہ ہے کہ بھائی تم گئے کیوں وہاں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحث تو اب بے معنی ہے چونکہ کیس کورٹ میں ہے. لیکن وکلا کا مدعی کے ساتھ یہ سلوک کسی طرح سے بھی یعنی نہ صرف جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور کورٹ کے ڈیکورم کے بالکل خلاف ہے. ٹھیک ہے. کورٹ کا دوسری بات یہ ہے کہ آپ مقدمے کے مدعی کو باہر اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنا کے اس کو اپنا کیس لڑنے سے منع نہیں کر سکتے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. لیکن باتیں اس سے بھی بہت آگے کی ہیں. یہ تو ایک آج جو منظرنامہ ہم نے دیکھا اور جو پیش کر دیا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے لیے شاید نئی بات بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وکلا نے ان کی طرف سے یہ بہت دفعہ کیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے بعد نہیں کریں گے. وہ ایک نیا طریقہ کار ایجاد ہو گیا ہوا ہے کہ جج کو پریشرائز کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، جو کمپلیننٹ ہیں ان کا کیا سلوک کرنا ہے، اگر وہ حکومت ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. وہ نئی روایتیں جنم لے چکی ہیں یہاں. لیکن اب بخاری صاحب ایک بہت اچھا انیشیٹو یہ ہوا ہے کہ اب وکلا کو کنٹرول کرنے کے لیے نا اب کوئی بھی اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو 780 لگاتے ہیں. دیکھیے، وہ 780 لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ کیسز واپس ہو جاتے ہیں نا وہ. اس لیے آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں ابھی کیا ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس ذریعے سے وکلا کو آ کے عدالتیں بند کرانے کا اختیار اور لائسنس دے دیا جائے، مجھے بتائیں ذرا. اور پولیس بیچاری اگر چیف جسٹس کا کہا نہ مانے، جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو داخل نہیں ہونے دینا، تب بھی برے، اگر مان لیں تب بھی برے. آپ نے دیکھا پولیس کے ساتھ کیا بہت کچھ ہوا، ہم نے خود دیکھا. ایسے بول لیڈ کر رہے تھے اس کو. یہ سب کچھ ہے. اس کو تھوڑا میرا خیال ہے کیس کو جلدی سے سمیٹ لیں کیونکہ بہت کچھ اور بات کرنے کے لیے ہے. وہ خاور مانیکا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی نے میرا گھر تباہ کیا، میرا گھر برباد کیا. اپنی بیٹی کا بھی ذکر، ماں صدمے سے مر گئی، بیٹی جو ہے اس کو طلاق ہو گئی. خاور مانیکا نے رو رو کے دعائیاں دی عدالت میں. بھائی میں کہہ رہا ہوں وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. فرض کیجئے اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ڈرامہ کرنے دیں نا، اس کو فیصلہ تو جج نے میرٹس پر کرنا ہے نا، دعائیوں پر تو نہیں کرنا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وکلا کو بھی میں بہت ہی انتہائی مؤدب طریقے سے یہ درخواست کروں گا کہ وکلا کا جو پیشہ ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا پیشہ ہے. وہ روایتیں جنم دینے والے لوگ ہیں، بٹ پازیٹیو روایتیں. یہ جو ملتان میں آپ کو یاد ہے جب نیا کمپلیکس بنا تھا، جوڈیشل کمپلیکس ہوا تھا، یاد ہے نا کچھ؟ تو اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ان کی عقل کا ماتم کرنے کی کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن یہ میں دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ وکلا کی کمیونٹی قابل احترام اور پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب ایسے ہیں. بخاری صاحب یہ سہولت کار نہ بنے پولیٹیکل پارٹیز کے، پولیٹیکل پارٹیز ان کو یوز کر رہی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کے کاموں میں یعنی شامل ہو کے باقیوں کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. سو ہم پوری وکلا کمیونٹی کو نہیں کہہ سکتے. ہم ان سے درخواست کریں گے جو لوگ اس قسم کی صورتحال کو تخلیق کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اب رحم کر دیں پاکستان پر بھی، پاکستان کی عدالتوں پر بھی.
اچھا اس پر تمام رہنماؤں نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے. جی میں اس کو اگر آپ کہیں تو ایک ایک لائن میں ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بیرسٹر گوہر صاحب بولے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جج پر کیس سننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہے. بھائی یہ خالی جنرلائز ٹرم میں بات نہ کریں، یہ بتائیں کس نے ڈالا ہے، نام لیں نا اس کا، تکلف کا ایک لیے کرتے ہیں ہم. دوسری بات جناب، اس کے بعد شبلی فراز صاحب جو کہتے ہیں کہ ججز کو جج کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرنا چاہیے، یعنی وہ ازیوم کر رہے ہیں کہ شاید انصاف نہیں ہوگا. دوسری طرف ان کو یہ بھی پتا ہے کہ فلاں کیس ختم ہونے والا ہے، فلاں فیز میں تو مر چکا، وہ تو مردہ ہو گیا، وہ تو دفن ہو گیا. ان کے مطابق تو 5 مئی کو باہر آ رہے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اندازے جب آپ لگائیں گے، آپ کورٹس پر، کورٹس کے ججز کے اوپر ایسپرشنز کاسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جناب علی محمد خان صاحب بولے ہیں جناب کہ سابق وزیر اعظم کو عدالت کے سامنے گالی دی ہوئی. میں نے کہا نا کہ جس کا گھر اجڑا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا گھر اجڑا ہے، وہ تو کچھ بھی کہے گا. تو آپ اس کو بنیاد بنا کے اس کو کٹاپا نہیں چاڑ سکتے. یہ بات مطلب ہے یہ تمام اصولوں کے، تمام نارمز کے اور تمام روایات کے منافی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیے جناب آگے آ جاتے ہیں جناب. جی یہ سب کچھ ہوا ہے. علی محمد خان بھی بولے علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ بھی بول پڑے ہیں. جی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا گیا کہ چھٹی بھی اس لیے دی گئی کیونکہ سائفر کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا. جی، اور دوسری بات آپ کے فیورٹ سی ایم کے پی کے بھی بولے ہیں. وہ اس پر بعد میں آتے ہیں. ہاں میرے خیال سے اس کو نپٹا لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد مجھے آنا ہے وہ جو 1971 والی. yes that is really important. وہ جو ہے نا جی، وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں بڑھ کے مارنا. وہ نوری نت بنے ہوئے ہیں تو ان کو وہ نوری نت بننا جو ہے وہ حلیے کے اعتبار سے بھی نوری نتی ہیں. ان کو راس آئے گا کہ نہیں آئے گا، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ چیف منسٹر کی زبان لب و لہجہ نہیں ہے. آپ دیکھیں پھر وہ کیا دھمکی دے رہے ہیں. یاد رکھیں تربیلا ڈیم از اے نیشنل پروجیکٹ. yes yes so is Mangla. so is all those projects that is federal level. جو فیڈرل لیول پہ گورن ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس طرح کے دعوے کرنا، میں بٹن بند کر دوں گا، آدھے ملک کی بجلی بند ہو جائے گی، میں دیکھوں گا یہاں کون گھستا ہے، یہ تو ایک پنجابی فلم کے ولن کا رول تو ضرور ہے، لیکن یہ ایک چیف منسٹر کے نہ اس کی پریسٹیج کے مطابق یہ گفتگو ہے، نہ اس کے آفس کے مطابق یہ گفتگو ہے. اس کو اوائڈ کر کے آپ سیاسی بیان دیں، آپ سیاست میں جتنا پریشر ایگزرٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ لب و لہجہ اختیار کریں گے تو بدمزگی ہوگی اس میں. بہتری کل آپ بیٹھے ہوئے تھے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ، 2 ملاقاتیں آپ نے کی، آپ نے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل کی میٹنگ اٹینڈ کی. کتنا اچھا جسچر گیا، ہم لوگوں نے بھی یہاں بیٹھ کے اس کی تعریف کی کہ چلیے جناب یہ ہو گیا. لیکن آج آپ نے وہ سارا کل کی کرائے پہ پانی پھیر دیا. اچھا یہ 1971 پر آنے سے پہلے میرا ایک کوشچن ہے آپ سے جی جی کہ اگر آپ کوئی سوشل میڈیا فورم یوز کر رہے ہیں اور انفارچونیٹلی آپ نہیں یوز کر پا رہے، تو آپ کی فیملی، امیڈیٹ فیملی ہی اس کے پاس سب ایکسیس ہوگی نا آپ کے فون کی، آپ کے اکاؤنٹس کی. تو عمران خان کے پاس ایکسیس کیا جیل کے اندر موجود ہے یا ان کے امیڈیٹ فیملی ممبرز کے پاس ان کے اکاؤنٹ کی اگر آپ ایکسیس نے ہے؟ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس سنی ہوتی تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی ایکسیس کس کے پاس ہے. نہیں میں آپ سے آپ کا پوچھنا چاہ میں رہی عرض کرتا ہوں آپ سے، آپ کا ویژن کیا ہے اس میں پہ؟ عرض کرتا ہوں آپ سے. دیکھیے پہلی بات تو ہم جیل کے انوائرنمنٹ سے یہاں بیٹھ کے واقف نہیں ہیں، لیکن جو کچھ ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری پریویلیجز اور گنجائشیں ان کے لیے نکالی گئی ہیں، موجود ہیں. مثال کے طور پہ وہ جس کو جیل کہتے ہیں نا، تو آپ کو بھی تو پتہ ہی ہے نا جیل کیا ہوتی ہے. اس طرح کا ماحول تو وہاں نہیں ہے، جو کہ چلیے وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کو پروٹوکول ملنا چاہیے، ان کو تھوڑا سا ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ملنے والی سہولتوں کو ابیوز کریں. 3-4 باتیں میں اس حوالے سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کے پاس نہ کاغذ ہے، نہ پینسل ہے، نہ قلم ہے، تو آپ نے 2 آرٹیکل غیر ملکی اخبارات میں کیسے چھپوا لیے، کیسے وہ نکل گئے؟ پھر انہوں نے کہا وہ تو میں ڈکٹیٹ کراتا تھا اپنے وکیلوں کو. آپ مجھے بتائیے کتنے وقت کے لیے وہ وکیل سے ملاقات ہوتی ہوگی جس میں اتنے لمبے آرٹیکل جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرا دی گئے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ویسے بھی آپ کو جیل میں یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے آرٹیکل لکھیں. آپ کتابیں لکھ لیں اور بعد میں اپنے ساتھ لے جائیں اس کو اور بعد میں چھپوا لیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے. اور وہ جو آرٹیکل چھپوائے ان میں کیا ہے، جس طریقے سے ملک کا تمسخر اڑایا گیا ہے، پاکستان کی مسلح افواج اس کی قیادت کا، جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کو ریڈیکیول کیا گیا ہے، جس طریقے سے IMF کو بہانہ بنا کے جو کچھ اس کے اندر کہا گیا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ کسی ایک آزاد ملک کے لیے اچھا اومن نہیں ہے. یہ بات
5ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ سے بھی آپ پوچھیں. بٹ مائی کوشچن از کیا جیل کے اندر بیٹھ کے فون وہ یوز کر رہے ہیں, اپنا ٹویٹر یوز کر رہے ہیں, یا ان کے امیڈیٹ فیملی ممبر یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب ان کے نام سے آئے گا, ان کے فیملی ممبرز کے اپنے اکاؤنٹ بھی تو ہیں نا, انہوں نے ضرور عمران خان کے نام سے ترنا ہے جہاں جو قابل گرفت ہے. یعنی سجیل میں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایف آئی اے کو چاہیے کہ بند کرائیں جی اس کو. بند کرائیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ استعمال کر رہے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈال کیا رہے ہیں. دیکھیے 1971 is a tragedy Shameful. that we don't want to even remember. ملک 2 لخت ہوا, کن کی وجہ سے ہوا, وہ بڑا اطراع کے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں, وہ اس کی تفصیل میں بھی جب جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی نکلیں گی جو نہیں کہنی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص بیٹھ کے اپنا یعنی سوشل میڈیا جو اکاؤنٹ ہے یا پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کر رہا ہے, اور میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں, ان کے جو ووٹ بینک ہے ان کا, جو ان کے ورکرز ہیں, وہ ریلیجیسلی بلیو کرتے ہیں کہ یہ خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں. یس, میں یہ اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ان کی طرف سے, انہوں نے ہی کہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے ایک شخص اتنی ایڈوانٹیج لے رہا ہے کہ جیل سے بیٹھ کے وہ کوئی ایک کام نہیں کر رہا. پارٹی کی ٹکٹیں انہوں نے دی ہیں وہاں سے بیٹھ کے, دیکھتے جانا, میری طرف بھی تو دیکھیں. جی جی. پارٹی کی ٹکٹیں انہوں نے دی ہیں, انٹرویوز ان کے چل رہے ہیں, صحافیوں کو وہ ڈیلی انٹرویوز دے رہے ہیں, ان کی اخباروں میں لیڈیں چھپ رہی ہیں. یہ کیڑی جیل ہے جناب, ٹھیک ہے. عدالتوں نے اجازت دی تھی اس کی پروسیڈنگز کو, کہ اس کی پروسیڈنگ کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, وہاں چل رہے ہیں انٹرویوز. دوسری بات یہ ہے کہ ملاقاتیں جیلوں میں ہوتی ہیں, عزیزوں کی ہوتی ہیں, گھر والوں کی ہوتی ہیں, اور وکلا کی بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ برات کی صورت میں نے براتیں کہیں نہیں جاتی دیکھی کسی جیل کے اندر, یا سابقہ کسی لیڈر کی مجھے بتا دیں. نواز شریف جیل میں رہے, زرداری صاحب جیل میں رہے, بہت سارے لوگ جیل میں رہے نا. ارے وہ بے نظیر کی تصویریں نہیں دیکھی, فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی ہیں زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اتنا آگے جائیں جتنا آپ کو جانا چاہیے, آپ اس سے ایکسیڈ کریں گے تو پرابلم ہوگا. اچھا, شرجیل میمن نے جو سوالات اٹھائے ہیں, I mean he is in the power, تو وہ سوال اٹھانے کے بجائے باقاعدہ طور پر کوئی, میرے خیال سے انہوں نے اس پلیٹ فارم سے جو انہیں موجود ہے وچ از سندھ اسمبلی, اس کے وہ رکن ہیں, منسٹر بھی ہیں وہاں پر, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایف آئی اے سے کہہ دیا ہے نا کہ آپ ایکشن لے جی, بند کریں اس کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر حکومت یا حکومت کے ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ خود خان صاحب کو یہ چاہیے کہ سائفر کی طرح سے, آپ کو یاد ہے نا سائفر نے کیا توشہ خانہ میں ان پر نئے کیسز بھی بن رہے ہیں, وہ تو بنیں گے. دیکھیں نا, اگر تو اسد عمر صاحب دوسرے پارٹی کے لیڈر آ کے ڈیٹیں دیں گے کہ 5 مئی کو باہر آ رہے ہیں, 15 مئی کو باہر آ رہے ہیں, تو پھر حکومت وقت جو ہے, اور خاص طور سے ان کی جو مخالف پارٹیاں ہیں, دے ول میک شور نا کہ وہ نہ آئیں. دیکھیے کیونکہ عدالتی پروسیس کو آپ چلنے نہیں دے رہے ہیں. پہلے آپ ہر معاملے کو لمبا کرتے تھے, اب آپ کی مقابلے میں حکومت جو ہے وہ لمبا کر رہی ہے. تو یہ تو ہوگا, اگر یہ ٹگ آف وار چلے گی تو اس طرح کے نئی روایتیں جنم لیں گی, جس سے نہ قانون کی کوئی خدمت ہو رہی ہے, نہ عدالتوں کی کوئی خدمت ہو رہی ہے, اور نہ ہی کسی کو کوئی ریلیف مل رہا ہے. اچھا, اب یہ جو کمنگ بیک ٹو مائی فرسٹ کوشچن, جو ہم یہاں سے ہم نے گفتگو سٹارٹ کی تھی, جو عدت نکاح کیس میں جج اٹھ کے چیمبر میں واپس چلے گئے ہیں اور عدم اعتماد ان کے وکیل نے کر دیا ہے, قانونی روح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ابھی بھی مینڈیٹ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ سنا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ مانیکا نے کہا تھا کہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے, کیس اسی وقت شفٹ ہو جانا چاہیے تھا. دس از دا رائٹ آف دا کمپلیننٹ, ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. آپ نے وہ ریجیکٹ کی, ہاں ریجیکٹ ہوا, دوسری دفعہ پھر اس نے آپ کو لکھ کے دیا. تو اس میں کسی ناراضگی کی بجائے, اور جج نے پوچھا نا, کسی نہ کسی نے تو جج فیصلہ سنانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جج صاحب نے بہت صحیح عمل کیا اور اس کو لکھ کے بھیج دیا رجسٹرار کو, یہ کیس کسی اور کو لگا دیں. ہاں جی, دیٹس اٹ. یہ جج کا کنڈکٹ جو ہے, دس از اکارڈنگ ٹو دا رولس اینڈ دا, جس کو کہتے ہیں ٹریڈیشن, ٹھیک ہے. مگر اس کو لے کے پھر جو پی ٹی آئی نے دھما چوکڑی مچائی ہے, اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یقیناً کسی نہ کسی جج نے فیصلہ کرنا ہے. کیا اس سے پہلے کبھی عدالتوں سے کیس شفٹ نہیں ہوئے؟ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, خود پی ٹی آئی نے کتنے ججز کے بارے میں کہا, یاد نہیں ہے آپ کو؟ ہاں ہوتے ہیں, اٹس اے نارمل پروسیجر. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں کو یعنی نارمز کے تحت ان چیزوں کو, قانون کے تحت ان چیزوں کو روایت کے تحت ہینڈل کرنا چاہیے, ورنہ ملک کی بدنامی بھی ہو رہی ہے
اور بدمزگی بھی پیدا ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. اچھا لاسٹلی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم کرنے کی درخواست دی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ان پر کارروائی کر رہا ہے اس کو کالعدم قرار دیکھیے دیا گزارش یہ ہے کہ 2-3 طریقے کے ذریعے یہ ایکٹ ان کے خلاف کیا گیا. ایک تو الیکشن ایکٹ میں ایسی پروویژنز موجود ہیں کہ اگر آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن کنٹروورشل ہے تو آپ کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ سمبل نہیں دے گا. چیف الیکشن کمیشن نے یونیلیٹرلی کوئی کام نہیں کیا ہے, جو پروویژن ان کے پاس الیکشن ایکٹ میں موجود ہیں اس کے مطابق کیا ہے. آپ اس کو عدالتوں کے ذریعے انڈو کروا سکتے ہیں, اسی لیے آپ عدالتوں میں اس کیس کو لے کے آئے ہیں, بٹ ویٹ فار ٹل دا ڈیسیژن از ٹیکن. بالکل ٹھیک ہے. یہ آگے تو اچھا مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر چیز کے لیے ریلیف موجود ہے, کسی نہ کسی طریقے سے انٹرپریٹ کر کے ریلیف مل جاتا ہے سیاسی جماعتوں کو اپنے اکارڈنگ, تو پھر ججز اور وہ سب کچھ تو سہولت کار کے طور پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, کہ کسی بھی طرح اس کو ٹرن آؤٹ کر کے آپ اس کو ڈیسیژن کو اپنے انداز میں لے کر آ سکتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آل سیڈ اینڈ ڈن جس طریقے سے پی ٹی آئی صورتحال کو ہینڈل کر رہی ہے اس کے خلاف اب مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بھی میدان عمل میں کود گئی ہے. آپ نے دیکھا ان کے 2 یعنی رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, یس, جس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہم پہلے کر چکے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس کے اندر اضافہ کرنا بہت ضروری ہے. جی. وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب خود اقتدار میں تھے تب تو انہیں کبھی 1971 یاد نہیں آیا. بات تو ٹھیک ہے, بگ کوشچن. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک مخصوص پارٹی جو ہے اس ایجنڈے پہ عمل پر درآمد کر کے کیا ایکویشنیں بنانا چاہ رہی ہے, کہنا کیا چاہ رہی ہے وہ, کیا اس کا خیال یہ ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ اپنے صوبے کو لے کے مشرقی پاکستان کی دھمکی دے رہے ہیں. اگر ایسا ہے اٹس اے کرمنل ایکٹ, غداری ہے, ملک سے غداری ہے, بالکل غداری ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, آمین. کیونکہ ورنہ اس وقت اس 1971 کے ایپیسوڈ کو لے کے اس کے اوپر سیاست کرنے کا مقصد اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی.